یا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے یا ان سے کہیں گے یہ حدیث مٹا دو. لیکن اگر خلیفہ اول یا خلیفہ دوم کی شان میں اگر کوئی جھوٹی روایت بھی ہوگی تو سب اس کی واہ واہ کریں گے, تعریف کریں گے. تو یہ مسلمانوں کا ایک المیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی تھی وہ 40 سال کی عمر میں آئی تھی. تو 40 سال پہلے رسول اللہ کیا تھے, آیا مسلمان تھے, کیا تھے, ان کا کیا مذہب تھا؟ اس کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. تو شیعہ اعتراض ہی کرتے ہیں کہ چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا زمانہ جو ہے وہ زیادہ تر اسلام سے پہلے کفر میں گزرا ہے اور ان کے والد بھی کافر تھے. ان سے خطا کیا ہوئی تھی اور آج بھی خطا ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ یہ سارے ریکارڈڈ ہیں کہ رسول اللہ امی تھے, معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ایک شخص اللہ کے رسول کی تبلیغ و اشاعت میں مدد کر رہا, ان کی حفاظت کر رہا اور وہ خود ایمان پہ نہ آیا ہو, اس حقیقت کو بیان کر دیجیے. کلمہ پڑھیں اور پھر رسول پہ قاتلانہ حملہ کریں, وہ مسلمان صحیح کہہ رہے ہیں. کلمہ پڑھیں اور بھاگ جائیں, وہ مسلمان. کلمہ پڑھیں اور رسول کے خلاف سازش کریں, وہ مسلمان. کلمہ پڑھیں اور رسول کی اولاد کو قتل کریں, وہ مسلمان. اولیاء اللہ میں سے ہے کہ ایمان پہنچا ہی ابو طالب اور ابو طالب جیسے آبا و اجداد نبی کی وجہ سے ہے. آپ کی ایک بات سے مجھے مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک بات یاد آئی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کسی مسجد کے باہر یہ لکھ دیں, صرف یہ حدیث لکھ دیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو اس جگہ جو یہ چیز لکھی ہے یا مسجد کے اندر لکھ دی, کہتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر اگر یہ بات صبح لکھی ہے یا باہر دیوار پہ لکھی ہے, وہاں شام تک گڑبڑ شروع ہو جائے گی. اور ایسی گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ وہ لکھنے والا یا اس لکھنے والے کے ماننے والے یا اس کی تائید کرنے والے جو ہیں یا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے یا ان سے کہیں گے یہ حدیث مٹا دو. لیکن اگر خلیفہ اول یا خلیفہ دوم کی شان میں اگر کوئی جھوٹی روایت بھی ہوگی تو سب اس کی واہ واہ کریں گے, تعریف کریں گے. تو یہ مسلمانوں کا ایک المیہ ہے. اسی وجہ سے اکثر ممبروں پر علی ابن ابی طالب کے جو فضائل ہیں بے شک پڑھے جاتے ہوں گے, لیکن اس کی تعداد ویسے نہیں ہے جیسے فقہ اہل بیت کے ماننے والے جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل حقیقت پر مبنی ہے. ہمارا شاید مثال سے اتنا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کتابیں بہت پڑھی ہیں, اس میں مجھے ایمان آبا و اجداد نبی نہیں ملا ہے, نہیں ملے گا. نفاق جن کے دلوں میں ہے ان کے بیانات سنتے رہو گے تو نہ اجداد نبی نہ اولاد نبی دونوں کا ذکر نہیں ملے گا. بالکل صحیح. اچھا, اب یہ لوگ تعبیل کیا کرتے ہیں, جو ایک خاص فقہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان جو ہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. نہ تم سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا. تم اس معاملے میں سکوت اختیار کرو, بس خاموشی اختیار کرو. ٹھیک ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ایمان پہ بات کرنے کی, نہ ان کو برا کہو نہ ان کے اسلام اور کفر پہ بات کرو. کیا یہ نظریہ رکھنا درست ہے؟ پھر بات کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ بھی. ہاں, پھر بات کرتے ہیں, منفی بات کرتے ہیں. مثبت بات کرنے والوں سے کہا جاتا ہے یہ روایت آپ نے کیوں لکھی ہے اور ابھی تک کیوں اس کو ترجمہ بھی کرتے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں. جب ختم کراتے ہیں تو پڑھاتے ہیں نا. بالکل, بخاری ختم کراتے ہیں, یہ پڑھاتے ہیں تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ صحیح بات ہے. ایسا نہیں ہے, عملاً ایسا نہیں ہے. وہ اسی طرح ہے کہ تنقیس میں جو کچھ آئے اس کو بیان کرتے ہیں. جہاں تعریف کی بات آئے تعریف ان سے ہوتی نہیں. نبی کی تعریف بھی بہت زبردستی سی کرتے ہیں. اچھا قبلہ, ایک بڑی اہم میں نقطے پہ آپ کو روشنی دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو خاص طبقہ ہے وہ رسول اللہ کے والدین کو کفر پہ سمجھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کافر تھے. یہ بھی روایات میں آتا ہے اور یہی عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب اہل تشیع اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے, تو شیعہ اعتراض ہی کرتے ہیں کہ چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا زمانہ جو ہے وہ زیادہ تر اسلام سے پہلے کفر میں گزرا ہے اور ان کے والد بھی کافر تھے. تو جو کوئی پیغمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے آبا جو ہیں وہ کافر نہیں ہوتے. یہ تعویل پیش کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ اس حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کر کے ان کے والدین کو کافر لکھ کر جو راویوں نے لکھا, اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح ثابت کرنا تھا؟ کیا یہ انٹر ریلیشن بنتا ہے سیاسی طور پر؟ نہیں, تو کچھ بھی نہیں بنتا. میرا نہیں خیال کسی نے کہا ہوگا. میرا حسن ظن یہ ہے کہ کسی پڑھے لکھے نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوگی. اگر کی ہے, میں نے پڑھی نہیں ہے, اگر کی ہے تو بہت عجیب ہے. اس لیے کہ یہ نہیں کہا
کہ حضرت فلان اس لیے نبی ہو جائیں گے کہ ان کے والد کافر تھے، ان کے والد تو یقیناً کافر تھے اور کفر پہ مرے ہے نا، وہ تو خود بھی کافر تھے نا. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو خود بھی کافر ہو. کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی بت پرست نبی ہو گیا ہو. ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے، کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے. تو یہ جو جسٹیفیکیشن ہے اس غلط حدیث کو صحیح کرنے کے لیے کہ ایک کافر جو مسلمان ہوا ہے وہ نبی بھی ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بات کہ رسول خدا نے فرمائی ہو کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو بھئی یہ بات کہہ سکتے ہی نہیں ہے. نبی خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا. بالکل یہ کہہ سکتے ہی نہیں ہے. اسی لیے جو صحیح احادیث ہیں ان میں یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بالکل صحیح جو صحیح احادیث ہیں. جو اسرائیلیات ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر میرے بعد ہوتا، اگر یہ ہوتا، اگر وہ ہوتا. نبی ایسی باتیں نہیں کرتے. نبی جب ارشاد فرماتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھے مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے نا. یہ علی کی فضیلت ہے. علی کی فضیلت یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. آپ جو فضیلتیں بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی ہوتا. تو جملہ ہی شروع سے ہی اسی اگر سے ہی صحیح نہیں ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جسٹیفیکیشن خدا جانتا ہے کس نے دی ہے کہ کوئی کافر ویسے بھی نبی ہوتا ہی نہیں ہے. کسی کوئی کافر پورے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کافر تھا اور اس کو اتفاقاً کوئی فرشتہ آیا اور اس نے کہا چل آج سے تو نبی ہو جا. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا اب یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہمارے جو مسلمان برادران ہیں ان کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے. ان کے ذہنوں میں کنفیوژن یہ ڈالی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی تھی وہ 40 سال کی عمر میں آئی تھی. تو 40 سال پہلے رسول اللہ کیا تھے؟ آیا مسلمان تھے؟ کیا تھے؟ ان کا کیا مذہب تھا؟ اس طرح کی کنفیوژن آتی جس کی وجہ سے بعض روایات میں ہم نے دیکھا کہ اسلامی کتب میں یہ تک لکھا ہے کہ رسول اللہ سے معاذ اللہ بت پرستی بھی ثابت ہے. اور 40 سال کی عمر میں اللہ ان کو پہلی وحی کے ذریعے سکھلا رہا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی پڑھ کے نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ میں تو کہتا ہوں توہین رسالت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، کیا یہ دراصل اللہ کے جلال کو یا اللہ کی بنائے ہوئے نظام کو گالی دینا نہیں ہے؟ خدا کرے آج کوئی ایسا انسان نہ ہو جو اس کا قائل ہو. میرا نہیں خیال کہ آج کوئی اس کا قائل ہوگا. اگر ابھی بھی ہے تو ایسے جاہل ہوں گے ان کو اس کھاتے میں ڈالیں کہ جاہل ہے، بیچاروں کو خبر نہیں ہے. وَإِلَّا اسلامی مکاتب فکر میں آج کوئی مکتب فکر فرد کی بات نہیں کرتا ایسا نہیں ہے جو اس بات کا نعوذ باللہ قائل ہو کہ رسالت مآب سے کوئی ایسا ظلم سرزد ہوا ہے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے بھی. میرا نہیں خیال. بالکل صحیح. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جو وہ بعثت کی روایت ہے وہ بھی توہین رسالت ہے. بالکل صحیح. اس کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اس کے غلط ہونے پہ بہت دلائل ہیں اور ہم نے اس کو مختلف گفتگو میں پیش کیا. شاید آپ کے ساتھ بھی اس پہ گفتگو ہوئی ہے، اس کو ہم دوبارہ سارا کو نہیں دہراتے. تو وہ بھی غلط ہے. اگر اس کو مان لیا جائے، اس نریشن کو مان لیا جائے، اس کے بعد رسالت کا دفاع کرنا، اسلام کا دفاع کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ اسلام کا دفاع کریں اور آپ پھر آباء و اجداد نبی کا دفاع کریں، یہ ممکن ہی نہیں. پھر آپ اولاد نبی کا دفاع کریں، یہ بھی ممکن نہیں. اسی لیے وہ علی جس سے محبت ایمان ہے، جس سے نفرت یا بغض نفاق ہے، اس سے نفرت کرنے والے، بغض رکھنے والے، جنگ کرنے والے، قتال کرنے والے، لعن کرنے والے، ان سب کو بھی رضی اللہ کہا جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے. اس میں مروان بن حکم صاحب بھی ہیں، جو رضی اللہ ہے. ہاں جو بھی ہے. ابھی ہمیں فی الحال نام نہیں لیتے کیونکہ نام لینا شروع کیا تو مسئلہ ہو جائے گا، بات بہت آگے تک جائے گی. نام کوئی بھی نام نہیں لیتے تاکہ لوگ جو بھی سمجھے. تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میرا ایمان یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا ابھی نہیں ہے، فرقہ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی فرد بھی نہیں ہے جو اس قسم کی کوئی بات رکھتا ہو کہ نبی نے کبھی نعوذ باللہ بت پرستی کی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جب میں نے بہت سی روایات پڑھی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج کے دور میں بھی ہمارے مسلمان اسکالر سے غلطیاں ہوئی ہیں.
اور باقاعدہ طور پر وہ توہین رسالت کے زمرے میں آئے اور ایف آئی آر بھی کر دی. پھر اس کے بعد جب سیاسی لیول پر معافی تلافی ہوئی تو تب جا کے ان کی ایئرپورٹ پہ انٹری ہوتی ہے فلاں ملک سے, اور پھر انہیں بحفاظت جو ہے بلٹ پروف گاڑی کے اندر مدرسے پہنچایا جاتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا. ان سے خطا کیا ہوئی تھی اور آج بھی خطا ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ یہ سارے ریکارڈڈ ہیں کہ رسول اللہ امی تھے, معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ کتنی بڑی توہین ہے, اور اس توہین کی تعویل کیا پیش کی جاتی ہے کہ یہ تو اللہ کا معجزہ ہے کہ یہ واحد پیغمبر تھے جن کا کوئی استاد نہیں تھا, اللہ نے سکھلایا تھا, اور یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب شرائط لکھی جا رہی تھی صلح کی, تو حضرت علی سے کہا کہ محمد رسول اللہ کاٹ کے عبداللہ لکھو, تو انہوں نے منع کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ کو دکھایا گیا کہ کہاں لکھا ہے, تو پھر انہوں نے رسول کو دکھاتے ہیں تو وہ کاٹ کے پھر عبداللہ لکھواتے ہیں. تو کیا اس طرح کی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر طعن نہیں ہے؟ ان کے یعنی ہمارا جو ایمان ہے اس کو شک میں ڈالنا نہیں ہے, کیونکہ جو دوسرا جو کافر طبقہ ہے وہ تو کہے گا معاذ اللہ ہے, معاذ اللہ, نقل کفر کفر المعاشق. مجھے کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے, لیکن مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بحالت مجبوری کہہ رہا ہوں کہ کافر ہی کہتے ہیں کیسا پیغمبر ہے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اگر حضور کو نہیں آتا تھا تو میں کہتا ہوں اس پوری زمین روئے زمین پر کسی کو نہیں آتا تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ توہین رسالت ان کی نگاہ میں, ہاں ان کی نگاہ میں یہ توہین رسالت ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں, یہ ابھی بھی اس پہ عقیدہ یہی ہے, یہی عقیدہ ہے, نہیں جانتے تھے. ہاں ابھی بھی یہی, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی معافی تلافی کی ہو, بس ضد ہیں, ضدی ہوئے میں. نا یہ عقیدہ, یہ مسلم عقیدہ, مسلم عقیدہ ہے اس خاص طبقے. ہاں خاص طبقہ سے یہ کافی بڑے طبقے کا ہے. جی جی جی, یہ صرف خاص طبقے کا نہیں ہے. دیکھیے وحی کا نزول آغاز جو بخاری میں ہے وہ خاص طبقے کا نہیں ہے, وہ سب کا اسلاف سارے جتنے آئے, ہاں سب کا ہے. اس میں غیر مقلد سب آ جاتے ہیں. ہاں سب کا سے مراد اب ہمیں چھوڑ دیجیے, جو ادھر اہل بیت پہ اہل بیت علیہ السلام کو ہم ان کا سرے سے ہرگز نہیں, لا تعلق نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کیسے وحی کا آغاز کیسے ہوا ہے, اور رسول خدا کے یقین اور اس کا حضرت جبرائیل کو نہ پہچاننا. حضرت جبرائیل جب بھی یعنی حتیٰ مبعوث میں رسالت ہونے سے پہلے بھی رسول خدا کے پاس آتے تھے اور ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام بیٹھتا ہے آقا کے سامنے. ایسا نہیں کہ رسول خدا پہچانتے ہی نہیں تھے. اس بحث کو چھوڑ دیجئے. یہ کہ رسول خدا امی بے معنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, یہ تو مسلم ہے سب کے ہاں. اس کو کوئی وہ نہیں کہتا, توہین نہیں کہتا, ان کو تو وہ مسلمات میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو قرآن نے کہا ہے. اچھا وہ توہین کیا ہے اس کو میں دوبارہ بیان بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ توہین اس سے بڑھ کر ہے کہ اگر کوئی امی ہے تو اس امی کو پھر اس کے جو لوازمات ہیں ان کو بیان کیا ہے. بالکل صحیح کہ ابھی میں نہیں چاہتا اس کو بیان کروں, اور نقل کوف نہیں ہے, لیکن پھر بھی میرے لیے سخت ہے کہ اس قسم کی باتیں ہم اسے اگر لوگ بھول گئے ہیں تو پھر خواہ اس کا دوبارہ ذکر کریں. تو وہ اس سے بہت آگے کی باتیں ہیں, اور یہ بھی اس سے آگے کی باتیں بھی جو کہ توہین ہے وہ ان کے نظریے کا لازمہ ہے اور ان کے عقیدے کا حصہ ہے. یہ پھر کم لوگ ہیں, وہ جو ایک گروہ ہے نا, اس گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. جب پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے تو اس کے جتنے لوازمات ہیں, جس میں سے ایک آپ نے کہا کہ وہ پتہ بھی نہیں چلا انہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے, نبی کہاں لکھا ہوا ہے, روایت موجود ہے بخاری, وہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ پتہ نہیں چلا. یہ اس کے لوازمات ہیں امی ہونے کے. اور پھر وہ جو نہیں لکھا حدیث قرطاس میں, اس کو وہ ملاتے ہیں کہ یہاں بھی علی نے نہیں کاٹا. ہے نا. اب اس کے بعد ذرا دیکھیے کہ وہاں نبی کو نہیں لکھنے دیا, اس کے بعد نبی نے کیا کیا ان کے ساتھ, اور کہا قوموا انی, اور یہاں نبی نے علی کے ساتھ کیا کیا کہ علی کے ہاتھ چومے کے تم نے یہ نہیں کاٹا ہے. کیوں نہیں کاٹا؟ احترام میں. کیونکہ میں تو محمد رسول اللہ مانتا ہوں. ہاں عقیدت میں, احترام میں ہے نا, کہ یہ عقیدت یہ احترام ہے اس ایک طرف, اور دوسری طرف وہ ہے پھر اس کو ملاتے ہیں کہ اگر ہماروں نے کیا ہے تو تمہاروں نے بھی تو کیا ہے. ایک تو یہ ہمارے تمہارے نہیں ہے نا. ابھی ان پوڈ کاسٹ اور ان باتوں کو جب ہم کرتے ہیں تو وہ اس کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں کہ اچھا اگر ادھر یہ ہوا تو علی نے ادھر یہ کیا ہے. تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اصحاب کے خلاف ہیں, تو آپ علی کے خلاف ہو کر صحابہ کے حق میں ہو گئے.
معاذ اللہ. ہے نا. یہ تو نہ ہوا نا پھر. جی یہ جو صحابہ اور عدالت صحابہ یا پتہ نہیں عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں, جی جی وہ بھی ایک خاص کچھ افراد کی بات کرتے جی. ہیں, تمام کی تمام بات صحابہ کی نہیں کرتے. بالکل صحیح. جی. اچھا, اس میں ایک بڑا اہم سوال اس پوڈ کاسٹ کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت ابو طالب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جو تبلیغ ہے, دعوت ذی العشیرہ کی معروف میں بات کرتا ہوں, اس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کرنا, اور اپنے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی اس کام پر معمور کرنا کہ تم میری زندگی میں اور میرے بعد بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرو گے اور اپنی جان سے بڑھ کر کرو گے. یہ ان کی وصیت بھی تھی. شعب علی طالب کے اندر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر مشرکین عرب جو ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور اس گھاٹیوں میں غالباً 3-3.5 سال کے وقفے میں وہ اس میں باقاعدہ طور پر بائیکاٹ ہوتا ہے اور وہ اکیلے رہتے ہیں اور بڑا فخر ہوتا ہے. وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ کا ساتھ دیتے ہیں اور رسول اللہ کے ہر معاملے میں ان کی حفاظت فرماتے ہیں. لیکن بخاری شریف میں ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے, اور قرآن تو دلالت کر رہا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا, یعنی جس کی شان اقدس میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے, دلالت کر رہی ہے, اور جس پر بڑے بڑے اہل سنت مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس کے باوجود بخاری میں لکھا ہے کہ ابو طالب کا آخری وقت آتا ہے, رسول اللہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیجئے, تو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ابو جہل, ابو سفیان. فرمایا اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم دیکھ لیں گے تو آخری وقت میں اپنی غیرت سے پھر گیا معاذ اللہ, اور تو نے اپنے دین کو بدل لیا. تو اس کے بعد ابو طالب کہتے ہیں کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. رسول اللہ قریب جاتے ہیں, کان میں پڑھ لیں, کسی کو نہیں بتاؤں گا. کلمہ نہیں پڑھتے ہیں اور کفر کی حالت میں موت ہو جاتی. کیا ایک شخص جس نے رسول اللہ کی ساری زندگی دعوت و تبلیغ میں مدد کی, قرآن جس کی عظمت پر دلالت کر رہا ہے, اور روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں جو حدیث کے الفاظوں میں شاہد ہیں, لیکن ابو ہریرہ اس حدیث کے جو ہیں وہ گواہ نہیں ہے, اس وقت وہ واقع نہیں ہے, راوی اس طرح روایت کر رہا ہے, اور روایت ثابت بھی ہے, سندن ٹھیک بھی ہے, بخاری مسلم پہ جرا بھی نہیں ہو سکتی. کیا یہ ستم ظرفی نہیں کہ رسول اللہ کے پورے خاندان, چاہے چچا ہو, تایا ہو, ماں باپ ہو, سب کو کافر بنا دیا؟ یعنی ان کو بھی کافر بنا دیا جنہوں نے اسلام کی تبلیغ میں مدد کی. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے عقلاً یہ بات کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی تبلیغ و اشاعت میں مدد کر رہا ہو, ان کی حفاظت کر رہا ہو, اور وہ خود ایمان پہ نہ لایا ہو؟ اس حقیقت کو بیان کر دیجیے. آپ نے سب بیان کر دیا, اور اس میں بہت زیادہ بیان کرنے کا جی جی نہیں ہے, اور زیادہ بیان کرنے کا صرف یہ ہے کہ بغض علی سے تھا, ظاہر ابو طالب پہ کیا. بس یہ علی کا بغض تھا. علی سے کیا بغض تھا ان لوگوں کو؟ اس لیے کہ علی نے اسلام پھیلایا تھا اور ان کے بتوں کو پاش کیا تھا. بت شکن تھا علی, ان کے بتوں کو بھی, ان کے پہلوانوں کو بھی علی نے قتل کیا تھا. وہ جو نفاق تھا وہ یہاں اس شکل میں ظاہر ہو رہا ہے نا. ہم نے جو ہم پچھلے 2 پوڈ کاسٹ میں آپ کچھ موارد کو رکھ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ان موارد سے پتہ چلتا ہے, صرف آپ اس جگہ کے نہ کہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا راوی کون ہے. اس کا راوی کون؟ اس روایت سے عدم ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہوتا ہے, اس سے کچھ اور ثابت کچھ اور ثابت ہوتا ہے. بالکل صحیح. ہاں, اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے. جی دیکھیے, جو شخص آج تک بھی جتنے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں, قیامت تک بھی جتنے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں, وہ سب احسان مند ہیں, ان سب پر قرض ہے حضرت ابو طالب کا. بے شک. یہ سارے کلمے در حقیقت ابو طالب کا کلمہ ہے. بے شک, بے شک, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ نے رسول کی حفاظت کی ہے, اور یہ کلمے سے بڑھ کر ہے. کلمے سے بڑھ کر. مثلا آپ اول تو یہ نہیں ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا, یہ نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی مسلمان تھے. کلمہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. کلمہ پڑھیں اور پھر رسول پہ قاتلانہ حملہ کریں, وہ مسلمان. وہ مسلمان, صحیح کہہ رہے ہیں. کلمہ پڑھیں اور بھاگ جائیں, وہ مسلمان. وہ مسلمان. کلمہ پڑھیں اور رسول کے خلاف سازش کریں, وہ مسلمان. وہ مسلمان. کلمہ پڑھیں اور رسول کی اولاد کو قتل کریں, وہ مسلمان. کلمہ پڑھیں اور رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنائیں, وہ مسلمان. اور جس نے کلمہ پڑھوایا ساری دنیا کو, سبحان اللہ, جس کے احسان کی وجہ سے, جی, اور
شعب ابی طالب میں بہت سے واقعات ہیں. بہت سے. دیکھیے ایک تو وہ بیچارے بہت سے لوگوں کو شاید وہی پتہ نہ ہو, شب ہجرت ام المومنین جو سوئے ہیں بستر جی, جی, نبی پر, بہت سے جو ان مساجد میں جاتے ہیں جہاں یہ روایت نہیں سنائی جاتی, جی. روایت تو ہے نا, جی, جی, سنائی نہیں جاتی. سنائی نہیں جاتی. یہ صرف یہ پہلا نہیں تھا, اس کی تربیت بھی حضرت ابو طالب نے دی تھی شعب ابی طالب میں. وہاں کیونکہ حملہ ہونے کا اور یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں آ کے وہ رسول خدا کو کہیں شہید کرنے کی کوشش نہ کریں. جی. وہاں پر رسول خدا کو جب چراغ گل کر کے پتہ ہوتا تھا, وہ جاسوس دیکھ بھی رہے ہوتے تھے اور خبر اندر بھی کوئی ہو سکتا تھا کہ خبر جائے, تو ہمیشہ رسول کے بستر پر ابو طالب علی کو لا کے سلاتے تھے. سبحان اللہ. اور رسول کا بستر تبدیل کرتے تھے کہ اگر کوئی حملہ ہو. میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں لائٹیں اور یہ چیزیں تو نہیں تھی, کسی عام تکیوں کو بھی, بستر کو بھی, کمبل کو, کسی چیز کو بھی بنایا جا سکتا تھا کہ یہاں کوئی آدمی لیٹ رہا ہے, وہاں علی کو ہی لٹانا کیوں ضروری ہے؟ بالکل صحیح. یعنی وہ ابو طالب جو اپنی اور اپنی آل کی جان قربان کر رہا ہے, ہر آن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایمان کے بغیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں حفاظت رسالت. ہاں, سبحان یعنی اولیاء اللہ میں سے ہے. ایمان پہنچا ہی ابو طالب اور ابو طالب جیسے آبا و اجداد نبی کی وجہ سے ہے. اور یہ ایک الہی منصب تھا, الہی فریضہ تھا جو انجام دے رہے تھے, خاموشی سے کر رہے تھے. جیسے نبوت تھی, اولیاء اللہ تھے, لیکن رسول کی خاتمیت کی تیاری میں تھے اور خاموش تھے. انہی میں سے ایک حضرت ابو طالب ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو میں سمجھ لیجئے کہ علامہ انور علی نشی صاحب نے جو ماشاءاللہ آج قرآن و سنت سے دلائل دیے ہیں, آپ یقین جانیں میرا دل تو باغ باغ ہو گیا, اور میں کس طرح ان کا شکریہ ادا کروں. بڑے خوبصورت انداز میں آج ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کیا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہوگی تو انشاءاللہ عوام الناس کے لیے ہدایت کا باعث بنے گی.